قریب کا وہ ہوگا جس نے دنیا میں اس پر زیادہ مدے پال پڑے ہوں گے، بچے بیکار باتوں سے بڑے ہے، کاش کثرت سے تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ رمضان المبارک کی پرنور بابرکت کو بہار گھڑیاں ہیں، رحمتوں کی چمچ برسات ہے، لمحہ لمحہ بابرکت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ظاہری اور باطنی حالات کے ساتھ روزہ رکھ کر خوش دلی کے ساتھ 30 رکعتیں تراویح ادا کر کے سحر و افطار کی برکتیں روز کر رمضان مبارک کی بہاریں حاصل کر رہے ہیں، اور انتہائی محروم اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ان مبارک گھڑیوں میں بھی نیکیوں سے محروم ہیں، روزے نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے، نمازوں میں سستیاں کر رہے ہیں، یا جو تراویح پڑھتے بھی ہیں تو پوری نہیں پڑھتے۔ بخشش و مغفرت و رحمت کے اس عظیم الشان مہینے میں بھی اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا والے کام نہیں کرتے۔ دو جہاں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے شان ہے، میری امت رسوا نہ ہوگی جب تک رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کیجیے یا رسول اللہ، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس مہینے میں ان کا حرام کام کرنا۔ پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلا ماہ رمضان، اگلے ماہ رمضان تک اور جتنے بھی آسمانی فرشتے ہیں اور اللہ پاک سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے، اور اگر وہ شخص اگلے رمضان سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کی نسبت نیکیوں کا معاملہ ہے، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، گناہوں کا بھی معاملہ ایسا ہے۔ اس مہینے میں گناہوں کی پکڑ کے ساتھ ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان میدان مسابقت، مسابقت کا مطلب میدان کا دوڑ والا میدان، مطلب یہ کہ اللہ پاک نے رمضان میں شیطان کو قید کر دیا، رحمتوں برکتوں مغفرتوں کے دروازے کھول دیے۔ اب جو شخص جتنی زیادہ اپنے لمحات کی قدر کرے گا، زیادہ سے زیادہ رضا الہی والے کام کرے گا، وہ اللہ کی رحمت سے اور مغفرت سے حصہ پائے گا، اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا، وہ محروم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان اچھے انداز میں رضا الہی والے کام کرتے ہوئے، کافی نامی قدر کرتے ہوئے، نیکیوں میں، عبادت میں، ذکر و فکر میں، قبر کی یاد میں، آخرت کی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، والدین کا ادب و احترام کرتے ہوئے، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، غریبوں کی مدد کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اللہ پاک ہمارے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ 3 صدی ہجری کے بہت عظیم بزرگ ہیں۔ یہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کرتے ہیں، بڑا حیران کن واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ملک شام سفر پر جا رہا تھا، راستے میں اچانک ڈاکوؤں نے ہمارے قافلے پہ حملہ کیا اور ہم سے مال و اسباب لوٹ لیا، چھین لیا۔
چھینا لوٹا وہ اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا. اس سامان کے اندر ایک شخص کے پاس بادام اور شکر تھے. انہوں نے وہ بادام اور شکر بھی وہاں سامنے رکھ دیے اور سارے ڈاکو وہ بادام اور شکر کھانے لگے. میں نے دیکھا کہ ڈاکو کا سردار نہیں کھا رہا. بڑی حیرت ہوئی کہ سارے ڈاکو کھا رہے ہیں, ان کا سردار کیوں نہیں کھا رہا. میں نے حیران ہوتے ہوئے اس سے پوچھا کہ سب کھا رہے ہیں تم کیوں نہیں کھا رہے بادام اور شکر. ڈاکو کے سردار نے کہا میرا روزہ ہے. مجھے اور حیرت ہوئی, ایک طرف لوگوں کی لوٹ مار کرتے ہو, دل میں نے سوچا منہ پہ نہیں کرتا. میں حیران ہوا کہ ایک طرف لوٹ مار چل رہی ہے, ایک طرف لوگوں کی بددعائیں لے رہا ہے, ایک طرف لوگوں کے دل کو کھا رہا ہے, ایک طرف لوگوں کا مال غریبوں کا لوٹ کر ان کی وہ آہیں لے رہا ہے, دوسری طرف تقوی اور پرہیزگاری دیکھیے کہتا میرا روزہ ہے. شیخ ابو شبلی فرماتے ہیں کہ میں نے اس ڈاکو کے سردار سے پوچھا کہ یہ ایک طرف ڈاکے مارنا اور دوسری طرف یہ روزہ, بات سمجھ میں نہیں ہے. میرے اس سوال پر ڈاکو کا سردار بولا اللہ سے صبح کے لیے بھی پورا باقی رکھنا چاہیے. اللہ پاک سے صبح کے لیے بھی پورا باقی رکھنا چاہیے. شیخ ابو شبلی فرماتے ہیں کہ بات آئی یہی ہوگی. کچھ عرصے کے بعد مجھے مکہ مکرمہ جانے کی سعادت ملی. میں جب مکے پہنچا تو میں نے ڈاکو کے اس سردار کو وہاں پر دیکھا, خانہ کعبہ کا طواف کر عبادت اور مجاہدات کی وجہ سے اس کا جسم کمزور ہو چکا ہے, چہرے پر اس کی عبادت کا نور ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے اس سے پوچھا تم تو وہی ڈاکو کے سردار ہو. اس نے کہا میں وہی ہوں ڈاکوؤں کا سردار, لیکن اسی روزے نے میری اللہ پاک سے سلوک کروا دی. سبحان اللہ. اے عاشقان رمضان, رحمت الہی کی وسعت دیکھیے. ڈاکوؤں کا سردار جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا, لوگوں کے حقوق پامال کرتا تھا, لوگوں کی بددعائیں اور آہیں لیتا تھا, لوگوں پہ ظلم کرتا تھا, ایذائیں دیتا تھا, اللہ پاک نے اس کے حسن ظن کی کہا جاتی اور روزے کی برکت سے اس ڈاکو کے سردار کو توبہ کی توفیق مل گئی. عبادت, ریاضت, مجاہدات کی توفیق اللہ نے عطا فرما دی اور اللہ نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی. جیسے کہا سے معلوم ہوا کہ روزے کی برکت سے توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے, روزے کی برکت سے عبادت کی توفیق بھی ملتی ہے, روزے کی برکت سے ریاضت اور مجاہدات کی توفیق بھی مل جاتی ہے. اللہ پاک نے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باب العبادت الصیام, باب العبادت الصیام, روزہ عبادت کا دروازہ ہے. کیا اس میں بھائیو عبادات بہت قسم کی ہیں, نماز, حج, زکوٰۃ, ذکر و اذکار, بہت ساری عبادت, ہزار کا قسم عبادت ہے. ہر عبادت کے اپنے فوائد ہیں, اپنے ثمرات ہیں, کمالات ہیں, فضائل ہیں, مگر یہ خاصیت اللہ پاک نے روزے کو عطا فرمائی کہ اس روزے کو اللہ پاک نے عبادت کا دروازہ کرا دیا. حدیث پاک میں جو فرمایا گیا باب العبادت کے سیام کہ یہ عبادت کا دروازہ ہے, تو اللہ کے محبوب نے اس کو روزے کو عبادت کا دروازہ, عبادت کا دروازہ, عبادت بہت ساری ہے, ان کا دروازہ روزے کو کرا دیا. اب ڈاکو کے سردار کو یہ حدیث پاک پتہ تھی یا نہیں پتہ تھی, بہرحال اس نے اللہ سے صلح کی جو راہ اختیار کیا روزہ رکھ کر, اس کا کام ہو گیا, اس کی اللہ سے صلح ہو گئی. روزے کی برکت سے اسے توبہ کی توفیق ملی, عبادت اور ریاضت کی توفیق ملی, اسے مجاہدات کی توفیق ملی. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے
آخر روزے کے اندر کیا خاصیت ہے؟ اس کو عبادت کا دروازہ کہا گیا ہے. کیا خاص بات ہے روزے کے اندر؟ یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس سوال کا جواب امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 سال پہلے دیے ہوئے. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں جن وجوہات کی بنا پر روزے کو عبادت کا دروازہ کہا گیا ہے، اور جن وجوہات کی وجہ سے بندہ نیک کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، اور جن وجوہات کی وجہ سے بندہ ان نیک کاموں سے دور ہو جاتا ہے، گناہوں میں جا پڑتا ہے. گناہ کرنے کی جو مین وجہ ہے اور عبادت میں سستیوں کی جو مین وجہ ہے وہ شیطان. شیطان ہمیں نیک کام نہیں کرنے دیتا، گناہ کرواتا ہے، عبادت سے دور کرتا ہے، ریاضت اور مجاہدات کی طرف نہیں جانے دیتا. بلکہ شیطان جو ہے یہ سب میں ہمارا دشمن ہے. یہ ایسا دشمن ہے، باہر کا دشمن ہے. یہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتا، بلکہ اس نے ہمارے اندر ایک جاسوس رکھا ہوا ہے. ہمارا نفس جو ہمارے اندر کا جاسوس ہے یہ شیطان کا ہوتا ہے. یہ شیطان اس کے ذریعے ہمارے ساتھ چالیں چلتا ہے. نفس ہمارے اندر کا دشمن ہے. یہ نفس جو ہے ہمارے اندر خواہشات کو سجاتا ہے، خواہشات کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، مزین کرتا ہے. پھر شیطان اس کے ذریعے ہم کے حملہ کرتا ہے. ہماری ان خواہشات کے ذریعے شیطان ہمیں نقصان پہنچاتا ہے. اب اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہے، اس نے اپنے زمینوں میں، اپنے کھیتوں میں سبزہ لگایا ہوا، لہراتا سبزہ ہے اور خوبصورت باغات ہیں، لہراتے کھیت ہیں. تو اس کھیت کو، ہریالی کو دیکھ کر جو بھیڑ بکریاں ہیں وہاں آ جاتی ہیں چرنے کے لیے. وہ اس کے باغ کو، اس کی ہریالی کو نقصان پہنچانے کے لیے باہر کی بھیڑ بکریاں آ جاتی ہیں. جب تک وہ کھیت سجا رہتا ہے، اس کی ہریالی رہتی ہے، تب تک وہ بکریاں بھیڑیں اٹیک کرتی رہتی ہیں. اسی طرح جو ہمارے اندر کا دشمن ہے، ہمارا نفس ہے، جو ہمارے اندر کی خواہشات کو سجاتا ہے، کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، پھر شیطان باہر سے اٹیک کرتا ہے. تو یہی مثال جو آپ دی گئی ہے کہ جب تک وہ خواہشات اندر رہیں گی شیطان کی چراگاہیں باقی رہیں گی. جب تک یہ خواہشات موجود رہیں گی شیطان آتا رہے گا اور ہمیں اللہ سے دور کرتا رہے گا، ہمیں عبادت سے دور کرتا رہے گا، ہم سے گناہ کرواتا رہے گا. ہماری خواہشات اگر یہ ختم کر دی جائیں تو شیطان کا آنا بند ہو جائے گا. اللہ اور بندے کے درمیان پردے اٹھ جائیں گے اور پھر بندہ آسانی کے ساتھ عبادت اور ریاضت کر پائے گا. ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں بزرگ تھے، روزانہ 1000 نفل پڑھتے تھے، فلاں بزرگ تھے ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے، فلاں بزرگ روزانہ 10,000 درود پاک پڑھتے تھے، ذکر و اذکار کرتے رہتے. واقعات کتابوں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. وہ کیسے کر لیتے تھے اتنی زیادہ عبادت؟ ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ تو نفل پڑھنے پڑ جائے تو ہمارے نفس پہ بوجھ بن جاتا ہے. 20 رکعت تراویح پڑھ جائے تو کتنے لوگ اس کو بوجھ سمجھ کے ادا کرتے ہیں کہ تو پڑھتے نہیں پوری، کئی کچھ پڑھتے ہیں، 8 پڑھیں گے، 10 12 پڑھیں گے، بوجھ سمجھ کے ہم عبادت کرتے ہیں. دل نہیں لگتا. دل لگ جائے تو بندے کو مسجد سے باہر جانے کو دل نہیں کرتا. جس بندے کا عبادت میں دل لگ جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں مسجد ہی میں بیٹھا رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت و ریاضت میں ہی لگا رہا ہوں، میں درس و بیان سننے میں ہی لگا رہا ہوں، نیک محفل میں جاتا ہی رہا ہوں. اس کا نیکیوں میں دل لگتا ہے، اس کا گناہوں میں دل نہیں لگتا. تو روزہ وہ عبادت ہے جو ہمارے اندر سے نفس کا زور توڑ دیتی ہے. جو ہمارا اندر کا دشمن ہے، شیطان کا ہے بندہ، وہ شیطان اس کے ذریعے ساری چالیں چلتا ہے. اس نفس کا زور یہ روزہ توڑ دیتا ہے. ہماری خواہشات کو، یہ ایسی عبادت ہے روزے والی، ہماری خواہشات کو دبا دیتی ہے. روزہ رکھ کر ہم صبح شام اپنے نفس سے صبح سے لے کر شام تک جنگ لڑتے رہتے ہیں. نفس کھانا مانگتا ہے، کھانا نہیں دیتے. نفس پانی مانگتا ہے، پانی نہیں دیتے، پانی نہیں پیتے. دن بھر ہم نفس کی خواہشات کو دباتے رہتے ہیں. جیسی نفسانی خواہشات دبتی ہیں شیطان کے راستے بند ہو جاتے ہیں.
یہ قرار دیا. کم ہوا زور گناہ اور مسجدیں آباد ہیں، ماہ رمضان مبارک کا یہ سب فیضان ہے. روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خود میں ہوگا تمہیں، یہ وعدہ رحمان ہے. اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے، جو روزے رکھے گا اس کو میں اپنا دیدار کروں، اس کی جزا میں خود ہوں. اتنا بڑا انعام ہے روزہ دار کو. روزہ عبادت کا دروازہ کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب ایک امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر دیا جو آپ نے سنا. اب اسی سوال کا جواب امام غزالی مزید دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ روزے کا اہم اور بنیادی جو فائدہ بیان کیا گیا ہے، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے لعلکم تتقون، روزے فرض کرنے کا ایک مقصد جو اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں بیان کیا کہ روزے سے تقویٰ نصیب ہوتا ہے. روزے ہم نے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہیں تقویٰ نصیب ہو. تو ایک مقصد روزے کا تقویٰ بھی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ عبادت جو ہے اس کا دار مدار تین باتوں کا ہے. پہلی چیز ہے عبادت کی توفیق ملنا. توفیق ہی نہ ملے عبادت کیسے بندہ کر پائے گا؟ جس کو توفیق ہی نہیں ملے کیسے مسجد میں آئے گا، کیسے آگے نماز پڑھے گا؟ جس کو توفیق ہی نہیں ہے وہ درس و بیان میں کیسے بیٹھے گا؟ یہ جتنے بھی نیک اعمال ہم کرتے ہیں یہ سب اللہ کی توفیق ہے. ہم اس کو اپنا کمال نہ سمجھیں کہ میں جمعے میں پہلے آگے بیٹھ جاتا ہوں، میں نمازوں میں پابندی کرتا ہوں، میں ہر درس و بیان میں بیٹھتا ہوں، میں تمام نیک اعمال کر رہا ہوں، اسے میرا کوئی کمال ہے. یہ سب اللہ کا کرم. جس لوگ نیکی کو بھی توفیق مل جاتی ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، غریبوں کی مدد کی سعادت مل جاتی ہے، تو اللہ کی طرف سے اس میں توفیق سمجھے، اس میں اپنا ذرا برکمانا سمجھے. تو سب سے پہلی چیز عبادت کے لیے توفیق ملنا، عبادت کی توفیق کا ملنا. دوسری چیز ہے عبادت کی اصلاح، کہ ہماری عبادت بالکل ایکوریٹ ہو. جس طرح اللہ اور اس کے محبوب نے عبادت کا طریقہ کار بتایا ہے بالکل کمپلیٹ اس کے مطابق ہماری عبادت ہو. نقائص سے، غلطیوں سے، مسٹیک سے ہماری عبادت پاک ہو، صحیح عبادت ہو. نماز پڑھنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ہی نماز پڑھی جائے. یہ نہیں کہ دو میں 4 فرض پڑھنے جو 6 پڑھ لیے جائیں، 2 پڑھ لیتے نہیں. پھر جو طریقہ کار بتایا ہے یوں سجدے کرنے، یوں رکوع کرنے، اس طرح قرات کرنی ہے، اس اذکار میں عبادت میں اسلام میں عبادت کی بالکل ایکوریٹ عبادت ہو جیسا فرمایا گیا، جو طریقہ بتایا گیا. اگر غلط پڑھیں گے اور امید رکھیں گے کہ میں نماز غلط پڑھی تھی تو قبول اللہ قبول کرنے والا ہے. پڑھی غلط ہے. عبادت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں جو ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے. عبادت کی توفیق ملنا، پھر عبادت کی اصلاح، صحیح عبادت کرنا، اور تیسری چیز ہے عبادت کی قبولیت. توفیق بھی مل گئی، عبادت بھی صحیح کر لی، کوئی غلطی نہیں کی اور اللہ نے قبول ہی نہیں کی. کوئی منہ پر بات نہیں ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے، اب کچھ نہیں کر سکتے. عید والا دن تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں رو رہے تھے. صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہ تو عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں. فرمایا کہ خوشیوں کا دن اس کے لیے جسے پتہ چل جائے کہ میری عبادت اللہ نے قبول فرما لی ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ جو میں نے 7 مہینے روزے رکھے ہیں، عبادات کی ہیں، میری عبادات قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی. حضور سیدی غوث اعظم ولیوں کے سردار عید والے دن لوگوں نے دیکھا کہ ٹوٹ ٹوٹ کے رو رہے ہیں، ساروں کے تار غوث پاک رو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا حضور عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں. فرمایا میرا خوشیوں کا دن وہ ہوتا ہے جس سے میں دنیا سے ایمان سلامت رہ کر جاؤں. تو عبادت کی قبولیت، عبادت قبول ہو جائے. کئی لوگ رمضان گزر جاتا ہے اس کے بعد خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری عبادت قبول ہو گئی. سارا مہینہ جو روزے رکھے، پوری تراویح پڑھی، ذکر و اذکار کیا، اتنے قرآن پاک ختم کیے، مجاہدات کیے، ریاضات کی، کیا یہ قبول ہو گئے؟ ہمیں اس کی گارنٹی مل چکی. روزانہ جو وقت افطار 60,000 بخشے گئے، کیا ہمارا نام میں شامل ہو گیا؟ جمعے والے دن جو آج جمعے کی مبارک گھڑیاں ہیں، کل مغرب سے لے کر آج مغرب تک، یہ وہ گھڑیاں ہیں جس میں ہر لمحے
عبادت کی قبولیت. تیسری اہم چیز، پہلی چیز کی عبادت کی توفیق ملنا، دوسری جو اہم چیز امام غزالی نے بیان کی عبادت کی اصلاح، اور تیسری چیز ہے عبادت کی قبولیت. اور تقوی میں یہ خاصیت ہے، اس کی برکت سے یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں. عبادت کی توفیق بھی مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد، اللہ کی اعانت متقین کے ساتھ ہے. اور دوسری چیز ہے عبادت کی اصلاح. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے یصلح اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. یعنی تم تقوی اختیار کرو، اس تقوی کی برکت سے اللہ پاک تمہارے اعمال ٹھیک کر دے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا. اور تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے عبادت کے لیے کہ عبادت قبول ہو جائے، اللہ کی عبادت قبول ہو جائے، تو یہ بھی تقوی کی برکت سے ہوتی ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اسے سے قبول کرتا ہے جو متقی، جو ڈرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ تین چیزیں جو عبادت کے لیے ضروری ہیں، وہ تینوں چیزیں تقوی سے ملتی ہیں. تقوی کہاں سے ملتا ہے؟ تقوی روزے سے ملتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ روزہ تو عبادت کا دروازہ ہے. دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار. جو نہیں رکھتا ہے روزہ بڑا نادان. الحمدللہ ماہ رمضان ہے، اللہ پاک کے فضل سے ہم روزے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اب اور یہ کرنا ہے کہ روزے سے تقویٰ ملتا ہے. روزہ عبادت کا دروازہ ہے. جو روزے رکھتا ہے وہ نیک ہو جاتا ہے، گناہوں سے پکی توبہ کر لیتا ہے، اس کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے. ہزار نوافل پڑھنا اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں رہتی. نیک اعمال کرنا 20 راتیں میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ ساری ساری رات عبادت کرنا اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہے. گناہ کرنے کو دل نہیں کرتی. سارے معاملات تقوی سے ملتے ہیں. تقوی عبادت کا دروازہ ہے. جب اس دروازے سے ہم داخل ہو گئے تو اب بھی عبادت میں دل کیوں نہیں لگا؟ کیا ہمیں تقوی نصیب ہو گیا؟ ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان سچ ہے، حدیث رسول سچ ہے، حق ہے، لیکن ہمیں تقوی نہیں مل رہا. میرے آقا فرما رہے روزہ عبادت کا دروازہ ہے. میرا رب فرما رہا ہے روزے سے تقوی ملتا ہے. مجھے تقوی ملا یا نہیں ملا؟ ہر ایک اپنے گریبان میں جا کے کہ ابھی تک مجھے تقوی مل پایا یا مل پا رہا ہے یا نہیں. اور اگر تقوی مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے روزے کا انداز سے کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے روزے تو میں رکھ رہا ہوں لیکن میرے روزے کا انداز ٹھیک نہیں ہے، جس وجہ سے روزہ مجھے بینیفٹ نہیں دے رہا، روزہ میرے لیے تقوی کا سبب نہیں بن پا رہا. وجہ کیا ہے؟ میرے روزے میں پرابلم کیا ہے؟ یہ کمی کیا ہے؟ اسے دور کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المعجوب کے اندر اس کا جواب دیتے ہیں. مختصر سی آپ نے ایک نصیحت ذکر فرمائی. فرماتے ہیں کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے. میرے آقا نے ایک نصیحت کی تو لفظوں. میرے آقا کا کلام بھی پھر ایسا ہوتا ہے کمال. فرمایا احبس حواسک، بس یہ نصیحت کی احبس حواسک، اپنے حواس کو کنٹرول کر لو، اپنے حواس کو قید کر لو. حواس کیا ہے؟ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے زبان، ہمارے ہاتھ پاؤں. احبس حواسک، دو لفظوں میں نصیحت کی. میرے آقا کا کلام بھی کمال کا ہوتا ہے. دریا کو کوزے میں بند کر دیا. کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر میری کیوں تو کس کو زبان ہے؟ میں نثار آقا، میں نثار تیرے کلام پر میری کیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. میرے آقا کا بیان ایسا ہوتا ہے، میرے آقا کا کلام ایسا ہوتا ہے. دو لفظوں میں نصیحت کی، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دو لفظ کی نصیحت پر اگر گہری نظر سے غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ تقوی حاصل کرنے کا بہترین اور اہم ترین طریقہ ہے. اب تقوی اصل میں کہتے ہیں اس میں یہ ایک دلی کیفیت کا نام ہے. اس کو امام غزالی کے استاد صاحب اس کے حوالے سے وہ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. اس لیے
تقوی کی تعریف امام غزالی نے اپنے استاد محترم کے حوالے سے بیان کی ہے، تنزیہ القلب من الذنب، دل کو گناہوں سے دور کرنا، یہ تقویٰ۔ اب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی بیان سن رہے ہیں، دل میں ہو گیا نیک کرنا چاہیے، تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، قدر و آخرت کی بات سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، آنسو بھی نکلتے ہوں گے، دل میں اچھی سی نیتیں بھی کرتے ہوں گے، گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہوں گے، نیک اعمال کرنے کی نیتیں بھی کرتے ہوں گے، لیکن کچھ دیر بعد وہ کیفیت بدل جاتی ہے، پھر گناہوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، پھر نیکیوں میں سستی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا دل گناہوں سے دور نہیں ہوا۔ جب دل گناہوں سے دور ہو جائے، جب دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، تو پھر نیک اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں، پھر گناہ کی موقع بھی مل جائے گناہ کرنے کا، اسباب بھی بن جائے گناہ کے کہ اب کوئی روکنے والا نہیں ہے، مکمل اسباب بن چکے ہیں، مگر پھر بھی گناہ نہیں کرتا۔ جس کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو، وہ دل کی ہر خواہش ہو جو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، اس خواہش کو بدل ٹھکرا دیتا ہے جب اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہو، جب دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ تو تقویٰ جو ہے اصل میں دل کی ایک کیفیت ہے، مگر اب دل کی یہ کیفیت بنے گی کیسے؟ تقوی کے فضائل پر سنتے ہیں، قرآن پاک میں بے شمار آیات ہے تقوی کے حوالے سے، کتنی احادیث مبارکہ ہے تقوی کے حوالے سے، نیک بندے کے حوالے سے۔ اب یہ تقوی کی کیفیت بنے کیسے؟ یہ تقویٰ ہمارے دل میں کیسے پیدا ہو؟ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ان سے روڈ ٹوٹ جاتی ہے، اب اس روڈ کی جب کنسٹرکشن کی جاتی ہے، مزدور لگے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک بورڈ بھی لگایا جاتا ہے ڈائریکشن کا کہ متبادل راستہ اختیار کرے، کیونکہ گاڑیاں اگر وہاں سے گزریں گی، مزدور کام کر رہے ہیں، روڈ بن رہی ہے، اس دوران گاڑیاں گزریں گی تو روڈ بار بار ٹوٹتا رہے گا، روڈ بن نہیں پائے گا، جگہ جگہ سے روڈ پھر ٹوٹ جائے گا۔ روڈ کو مرمت کرنے کے لیے کام میں مزدور بھی لگائے جاتے ہیں، ساتھ ہی راستہ بند بھی کیا جاتا ہے، متبادل راستہ دیا جاتا ہے گاڑیوں کو۔ اسی طرح جب ہمارے دل کی اصلاح کا کام ہم کر رہے ہیں، ہم نے روزے میں روزہ رکھا، روزے میں ہم نے بھوک کے ذریعے اس کی مرمت کر رہے ہیں، پیاس کے ذریعے اس کی مرمت کر رہے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کو دبا کے اس کی مرمت کر رہے ہیں، ہمارے دل کی مرمت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ہم نے وہ راستے بند نہیں کیے، گاڑیوں کا سلسلہ، ٹریفک کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے، اس لیے ہمارا روڈ بن نہیں پا رہا، ہمارے دل والی مرمت جو ہے وہ صحیح ہو نہیں پا رہی، کیونکہ ہم نے راستے بند نہیں کیے، گناہوں کے جو اس طرف دل کی طرف آ رہے ہیں اس کے راستے بھی بند کیے، جس وجہ سے ہمارے دل کی صفائی نہیں ہو پا رہی، دل کی مرمت نہیں ہو پا رہی۔ لہذا روزہ رکھنا ہے، بھوکا پیاسا رہنا ہے، خواہشات کو دبانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کے راستے بھی بند کرنے ہیں تاکہ پوری دل کی صفائی اچھی طرح ہو جائے، دل کے اندر گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ اب ان دل کے راستے کیا ہیں؟ دل کے راستے وہی ہیں جو میرے آقا نے حضور داتا علی حجویری کی خواب میں آ کے فرمایا، ایک بس حواس کا، اپنے حواس کو کنٹرول میں کر لو، اپنے حواس کو قید میں کر لو۔ اب حواس کیا ہے؟ یہ ہماری آنکھیں ہیں، یہ ہمارے کان ہیں، ہماری زبان ہے، یہ دل ہے، ہمارے پارٹس آف باڈی ہیں جن کو رب کی نافرمانیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہی نصیحت جو میرے آقا نے فرمائی، اپنے حواس کو کنٹرول میں کر لو۔ یہ راستے ہم نے بند نہیں کیے، آنکھوں کے ذریعے گناہ جاری ہوتے ہیں، زبان کے ذریعے گناہ جاری ہوتے ہیں، کانوں کے ذریعے گناہوں کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، دیگر آزاد گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، راستے بند نہیں ہوئے، دل کی صفائی ہو رہی ہے، بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن یہ جب گناہوں والی ٹریفک چلتی ہے پھر توڑ پھوڑ کر دیتی ہے، پھر دل کی صفائی کے اندر ڈسٹربنس پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان راستوں کو بند کرنا ہوگا اور اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہوگا، اور اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانا کیا ہے کہ حرام چیزوں کو نہ دیکھیں، سوشل میڈیا پر فلمیں، ڈرامے، رمضان کے اندر گناہوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، موبائل پہ کتنے کے ذریعے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، دیگر بے پردگیوں کا سلسلہ بازار چلے جائیں، کتنی بے پردگیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اپنی آنکھوں کو رمضان کے اندر بھی حرام سے دور کرتے ہیں، حالانکہ روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے دور کیا، روزے کے بعد اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ ان آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، گناہوں سے بچانا ہے، ان آنکھوں کو استعمال کرنا ہے، ان آنکھوں سے دیکھنا ہے تو مسجد کی زیارت کیجیے، ان آنکھوں سے دیکھنا ہے تو کعبے کو دیکھیے،
کو بھی میوزک سے طرح طرح کے گناہوں سے ہمیں بچانا ہے. تو اس طرح اپنے ہاتھوں کو بچانا ہے, اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. روزہ بھی رکھتے ہیں, دن بھر فضول کوئی بھی کرتے ہیں, دن بھر زبان سے غیبتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, دن بھر زبان سے لوگوں کی دل آزاریاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, جھوٹ کا سلسلہ بھی زبان سے چل رہا ہوتا ہے. تو اس ٹریفک کو ہم نے چونکہ بند نہیں کیا, ہماری دل کی مرمت کا کام جاری ہے, لیکن بار بار یہ گناہوں والی یہ گاڑیاں آ کے ہمارے اس کے اندر ڈسٹربنس پیدا کر رہی ہے, ہمارے دل کی صفائی, دل کی مرمت نہیں ہونے دے رہی, جس وجہ سے ابھی تک ہمیں تقویٰ نصیب نہیں ہو پایا, جس وجہ سے اب تک ہمارا نیکیوں میں دل نہیں لگ پایا, اب تک ہمارے اندر گناہوں سے نفرت پیدا نہیں ہوئی. یار اسلامی بھائیوں, اب غور کریں, اس وقت جو موجودہ دنیا کی کیفیت بنی ہوئی ہے, کورونا کی وجہ سے دنیا پریشان ہے, اور کبھی آکسیجن کی شارٹیج ہو رہی ہے, اور کبھی ہمیں بھی خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جیسے بے احتیاطیاں جائیں گی ہمارے ملک میں بھی, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی آکسیجن کی شارٹیج ہو جائے. اللہ قادر مطلق and can you imagine how much oxygen we are taking in? اللہ کتنی بڑی نعمت ہے آکسیجن, اتنی بڑی نعمت ہے, ہم کتنی اپنے اندر لے جا رہے ہیں, کتنی ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. 1 منٹ کے اندر 7 سے 8 لیٹر آکسیجن یہ ہم اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں, اور مسلسل یہ اپنے اندر لے جا رہے ہیں. ایک دن کے اندر 11,000 لیٹر آکسیجن جو ہم اندر لے کے جا رہے ہیں, اللہ پاک ہمیں فری میں عطا فرما رہا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. ایک آکسیجن کا سلنڈر معلوم یہ 10,000 سے زیادہ اس کی قیمت ہوتی ہے, اور ہمیں 11,000 لیٹر آکسیجن ڈیلی کی فری میں مل رہی ہے. اتنا اللہ کا کام. اور ہمارے جب پھپڑوں میں جاتی ہے, اللہ کا کتنا بڑا ہم پہ احسان ہے, اس نے ہمیں یہ پھپڑے عطا فرمائے. یہ پھپڑے جس کا ایک سرفیس ایریا ایک ٹیلیسکوپ کی طرح ہے, ٹیلیسکوپ جتنا ہے, اس پھپڑوں کے اندر ایک پورا نظام ہے. اس کے اندر نالیاں ہیں سانس کو ادھر لے جانے والی, چھوٹی نالیاں ہیں, ایک بڑی نالی ہے جس کو وینڈ پائپ کہتے ہیں. ایک نالیوں کے ذریعے پہ آکسیجن آگے اپنا پورا کام کرتی ہے, اور یہ اتنی اس کی لینتھ ہے, اگر ہمارے پھپڑوں کی نالیوں کو جو صرف آکسیجن کا کام کرتی ہیں, چھوٹی اور بڑی نالیاں, یہ ملا کر اگر ان کو بچھایا جائے تو 1500 میل لمبی لائن بچ جائے. ایسا اللہ پاک نے ہمارے خالی پھپڑوں کا نظام جس کے ذریعے ہم آکسیجن اپنے اندر لے جائے, اس کا بنایا. یہ ساری نعمتیں یہ صرف ایک اپنے طرف کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے, باقی جو ہمارے اندر کتنے نظام کام کر رہے ہیں, یہ سورج, چاند, ستارے, یہ ساری نعمتیں, یہ ساری اللہ پاک نے ہمارے لیے پیدا فرمائی. ہماری خدمت کے لیے سارا کچھ ہے. اور ہمارا مقصد کیا ہے, ہم دنیا میں کیوں آئے, ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے. ہم عبادت کے لیے دنیا میں آئے ہیں, اور کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے. ہم اس بات پہ غور کریں, جو ہماری پیدائش کا مقصد تھا, اس مقصد میں ہم کتنے کامیاب ہوئے. اب دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ دنیا میں کسی کو 20 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, کسی کو 50 سال گزر گئے زندگی. اپنا غور کریں کہ میں دنیا میں آیا اور میں کب سے صرف آکسیجن یوز کر رہا ہوں, پیدا ہونے سے لے کر اب تک آکسیجن استعمال کر رہا ہوں. میں اپنے رب کا دن رات شکر ادا کرتا رہا ہوں, نہیں کر سکتا. ساری زندگی کی عبادات ایک طرف رکھ دی جائیں, اور صرف ایک اللہ پاک کی یہ جو نعمت کی اللہ پاک جو ہمیں آکسیجن فری دے رکھی ہے, اس نعمت کو ایک طرف رکھا جائے تو یہ نعمت اس پہ بھاری ہو جائے. ساری زندگی کی عبادت اتنا اللہ کا کرم, اتنا اللہ کا احسان ہے ہم پہ, ہم پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے, پھر بھی اس رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. اور پرائمری موٹیویشن ورشپ اللہ, ہمارا بنیادی مقصد ہے دنیا میں آنے کا مین مقصد صرف اللہ کی عبادت کریں. تو آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے, اپنے رب کی عبادت کریں گے. کسی نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ پتہ جو ہے نا, ہم سارے لائن میں لگے ہوئے, کوئی آگے نہ کیوں لائن میں لگے ہوئے ہیں, ہمارے آگے لوگ جا رہے ہیں اپنی اپنی باری پہ اس دنیا سے جا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی اس لائن میں ہمارا نمبر آ جائے گا, ہم چلے جائیں گے. ہم اس لائن سے نہ دائیں بائیں ہو سکتے ہیں, نہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, نہ اس لائن سے ہٹ سکتے ہیں. بٹ وی آر ڈوئنگ, ہم اس لائن میں رہ کے کر کیا رہے ہیں. مقصد جو تھا عبادت کرنا, گناہوں سے بچنا, رب کو راضی کرنا, اللہ اس کے محبوب کو راضی کرنا, یہ مقصد تھا. لیکن ہم اس لائن میں کر کیا رہے ہیں. ایسا نہ کہ اچانک ہماری باری پہ آ جائے, ہماری دنیا سے واپسی ہو جائے, پھر صرف پچھتاوا رہ جائے کہ کاش میں عبادت کر لیتا, کاش میں تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کر لیتا. تو جو میرے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق اب تک دنیا میں کورونا کی وجہ سے 2.99 ملین لوگ انتقال کر چکے ہیں.
تقریباً 30 لاکھ کے قریب لوگ کورونا کی وجہ سے دنیا سے جا چکے ہیں. اتنے لوگ وینٹیلیٹرز پر ہیں, اتنے لوگ سیریس کنڈیشن میں, آئی سی یوز میں. تو ہمیں احتیاط کرنی ہے, ہمیں اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے. آپ دیکھیں نا یہ اللہ ایک چھوٹا سا وہ کورونا جو نظر نہیں آتا, ایک تحقیق کے مطابق اگر پوری دنیا کے کورونا کو جمع بھی کیا جائے کہ 2 چمچ بنتے ہیں. وہ کورونا جو نظر ہی نہیں آتا, اس نے دنیا کی ساری ٹیکنالوجیز کو فیل کر دیا. دنیا کی ساری سپر پاورز, دنیا کی سارے کو ایٹمی طاقتیں, دنیا کی ساری سائنس اس کورونا کے سامنے بے بس ہے. کہنا پڑے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا, وہی خدا ہے. اس رب کی عبادت کرنی ہے جس نے ہمیں ان بیماریوں سے بچانا ہے. وہ چاہے گا تو ہم بچ پائیں گے. ہم اس رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری کامیابی ہے. اللہ پاک ہمیں نیک بنائے. اور روزہ رکھنے کا جو مین مقصد ہم نے آج سنا, تقویٰ پرہیزگاری, اللہ پاک ہمیں تقویٰ نصیب فرمائے. روزہ عبادت کا دروازہ, اللہ کرے کہ ہم نیک بن جائیں, عبادت گزار بن جائیں. اور اصحاب بدر کے حوالے سے آج کا دن جو خصوصی اس کی اہمیت ہے, اور ساتھ ہی ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے آج ان کا یوم خوش بھی ہے. اپنے گھروں میں ان کی فاتحہ کا سلسلہ بھی کریں, کہ نیاز کا ان کے صدقے میں اپنے لیے بخشش کی دعائیں مانگیں. کہ ہماری اماں جان وہ خاتون ہے کہ جو سب سے بڑی مفتیاں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث مبارکہ ان سے ریلیٹڈ ہیں, انہوں نے بیان فرمائی. صحابہ کرام ان کے پاس آتے تھے سب کے لینے کے لیے, ان کی وہ شان ہے. اور یہ میڈیکل کے علم میں خوب جانتی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے حکیم آ کے وہ میڈیسن آخری جب وہ وقت تھا تو علاج کا سلسلہ تھا, تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت سارا علاج سیکھ لیا تھا, میڈیکل کی بھی ماہر ہو گئی تھی. اور باقی تو بہت بڑی مفتیاں ہیں. اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. اور اصحاب بدر جو ہیں, اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. اللہ پاک نے کس طرح ان کی مدد فرمائی. 313 تھے, سامان بھی تھوڑا تھا, لیکن پھر بھی اتنی بڑی دشمن کے پاس ہتھیار بھی زیادہ تھا, تعداد بھی زیادہ تھی, لیکن پھر بھی اللہ پاک نے ان کو فتح عطا فرمائی. تو فضائل بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گھروں سے, قطار اندر قطار. اب بھی اللہ پاک کی مدد شامل ہو سکتی ہے. آپ فضائل بدر کو پیدا کریں. اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں حج پہ گیا, تو پیچھے سے میرے گھر میں ڈاکوؤں نے چوری کرنے کی, ڈاکی کی کوشش کی. تو ڈاکوؤں کو نہ کچھ ایسی آوازیں آئیں, ہتھیار میں کیوں ڈر کے یہاں بندے ہیں, بھاگ گئے. پھر دوسری مرتبہ نے کوشش کی, ناکام رہے. تیسری مرتبہ کوشش کی, ناکام رہے. جب بزرگ واپس آئے حج سے, انہوں نے واپس آئے تو ڈاکوؤں کا سردار ملنے آیا ان سے. بزرگ کو معاملہ کیا, ہم آپ کے گھر 3 مرتبہ چوری کے لیے آئے, آپ کون سا یہ سیکورٹی سسٹم پیچھے لگا کے گئے, کیا کر کے گئے, تینوں بار ناکام ہو گئے. ایسے میں ہتھیاروں کی آواز آتی تھی, اس طرح کہ اب کوئی آیا ہم پہ حملہ کرنے والا ہے, ہم کچھ نہیں کر پائے. انہوں نے بتایا کہ میں حج پہ گیا تھا, تو اس سے پہلے میں ایک تو آیت الکرسی کا جو آخری حصہ ہے, وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, یہ آخری حصہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, یہ لکھ کر اور اس کے ساتھ میں اصحاب بدر کے نام لکھ کر یہ اپنے گھر میں لگا گیا تھا. اس کی برکت سے میرا گھر چوری سے گزرا. یہ ایک بہترین نسخہ ہے چوری سے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے. یہاں بھی آئے دن کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوتا ہی رہتا ہے, کہ کسی کا ڈاکہ پڑ جاتا ہے, کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے, کسی کی دکان میں چوری ہو جاتی ہے. تو یہ حفاظت کا یہ وسیلہ میں نے عرض کیا ہے, اس کے مطابق عمل کریں. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی چیزوں کی, آپ کے سامان کی, دکان کی, مکان کی حفاظت فرمائے گا. اصحاب بدر کے نام جتنے کچھ بدر میں شامل تھے, تمام صحابہ کرام کے نام سب کو یاد نہیں ہوں گے, سب کو پتہ نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ ایسا کر لیں گے, جو نمبر لکھے ہوئے نا, ان نمبر پہ اپنا واٹس ایپ نمبر سینڈ کر دیں. انشاءاللہ جس کو وہ نام چاہیے ہوں وہ لکھ کے دے کا صحابہ بدر کے نام سینڈ کر دیجیے. تو انشاءاللہ وہ اصحاب بدر کے نام آپ کو سینڈ کر دیے جائیں گے. پھر آپ کو لکھ کر یا پرنٹ کروا کے اپنے گھر میں لگا لیں, اور ساتھ آیت الکرسی کے جو آخری حصہ ہے اس آیت کا وہ لکھ کر لگا دیں. انشاءاللہ آپ کی دکان, آپ کا سامان محفوظ ہو